الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف اس دن کام آئے گا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک واحد عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ درود پاک پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا گیا درود شریف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ درود شریف بندے کے اس دن کام آئے گا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں اس سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ اور اندازہ لگائیں درود پاک کی شان، عظمت، فضیلت اور برکتوں کا۔ اور دعا میری اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد ہم سب کو، مجھے اور آپ سب کو، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ قول البدیع صفحہ نمبر 123 اور معارج النبوہ صفحہ نمبر 303۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سبز اللہ پہن کر اللہ کے عرش کے پاس تشریف فرما ہوں گے، اور یہ دیکھتے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کس کس کو جنت لے جاتے ہیں اور کس کس کو دوزخ۔ اچانک حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ لے جا رہے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام ندا دیں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ لے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں اپنا تہ بند زور سے پکڑ کر فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا اور ان سے کہوں گا کہ اے رب تعالیٰ کے فرشتوں، ٹھہر جاؤ۔ فرشتے یہ سن کر عرض کریں گے کہ یا حبیب اللہ، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے، اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمیں دربار الہی سے حکم ملتا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر اللہ کے دربار میں عرض کریں گے کہ اے میرے رب کریم، کیا تیرا میرے ساتھ وعدہ نہیں کہ تجھے تیری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا؟ تو عرش الہی سے حکم آ جائے گا، اے فرشتوں، میرے حبیب کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان پر لے چلو۔ فرشتے اسے فوراً میزان پر لے آئیں گے، اور جب اس کے اعمال کا وزن کریں گے تو میں اپنی جیب سے ایک نور کا سفید کاغذ نکالوں گا اور اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا، تو اس کی نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اچانک ایک شور برپا ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، اس کو جنت لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے جنت لے جاتے ہوں گے تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب کے فرشتوں، ٹھہرو، میں اس بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ پھر وہ عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کا کیسا نورانی چہرہ ہے، آپ کا خلق کتنا عظیم ہے، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا اور غلطیوں کو معاف کرایا، آپ کون ہیں؟ میں فرماؤں گا کہ میں تیرا نبی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھ پر پڑھا ہوا تھا، وہ میں نے تیرے آج کے دن کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔